اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، میں مشکور ہوں محترم جناب عزت معاب بھائی محمد آغا موسیٰ صاحب کی طرف سے جو آج مجھے اپنی گفتگو کرنے کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فرضیت۔ سامعین محترم، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 زکوٰۃ۔ اس وقت تک اسلام کی بنیاد مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان 5 چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک کمرہ تیار کرنا ہو اس کے لیے 4 دیواروں کا ہونا ضروری ہے اور اس کی چھت کا تیار نہیں ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ کا عنوان ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ کیسے ہے؟ امیر لوگ، صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور غریب لوگ زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کون ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا سامان، نمبر 4 نقدی پیسے۔ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں۔ سونا کم از کم 7.5 تولے ہو یا چاندی 52.5 تولے ہو یا تجارت کا سامان 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہو یا اس کے پاس پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہوں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاندی کی قیمت کم ہے، سونے کی قیمت زیادہ ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی ہی اچھی مثال کے ساتھ سمجھایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ظہر کی 12 رکھتے ہیں، عصر کی 8 رکھتے ہیں اور مغرب کی 7 رکھتے ہیں، عشاء کی 17 رکھتے ہیں، فجر کی 4 رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فجر کی 4 رکھتے ہیں تو ظہر کی بھی 4 رکعتیں ہوتی، ظہر کی 4 ہیں تو عصر کی بھی 4 ہوتی، عصر کی 4 ہیں تو مغرب کی بھی 4 ہوتی اور اسی طرح عشاء کی بھی 4 ہوتی۔ لیکن فجر کی رکعتیں علیحدہ ہیں، ظہر کی رکعتیں علیحدہ ہیں، عصر کی رکعتیں علیحدہ ہیں، مغرب اور عشاء کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح چاندی کا نصاب اور ہے، سونے کا نصاب اور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی جب یہ نصاب کے حوالے سے حیثیت مقرر کی گئی تو عرب کے دستور کے مطابق سونا اور چاندی دونوں کی یکساں قیمت تھی، بعد میں تبدیل ہوتی رہی۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس جو میں نے مقدار بتائی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے
تو اس کے اوپر سال کے گزرنے پر اس کے مال میں سے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ یا دو نصابوں کو شامل کر لیا، دو نصابوں کو ملا کر تھوڑا سا سونا لے لیا، 7 پیسے لے لیے، تھوڑی سی چاندی لے لی یا تجارت کا سامان لے لیا، تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو جب کسی کا مال پہنچ جاتا ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ اسٹیٹ بینک کے آج کے حساب کے ساتھ تقریباً جو چاندی کی مالیت بنتی ہے وہ 88,927 روپے ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب اسی طرح کسی کے پاس جو ہے یہ چوپائے ہیں، جانور ہے، اب ان کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری کو ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، ایک بکری دی جائے گی۔ اگر 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں دی جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس 15 اونٹ ہیں تو 3 بکریاں دی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہیں یا 30 گائیں ہیں اس کے پاس، تو 1 سال کا گائے کا بچہ یا 1 سال بھینس کا بچہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا نصاب ہے جو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ جو گھر میں زائد بستر ہیں یا گھر میں زائد برتن ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا حساب لگا کر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر صدقہ فطر دینا اس کے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں جو میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں وہ شامل ہیں۔ اب جو مسلمان صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کر آئیں، سونے کا ہار پہنا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حرام، کیا تو نے جو سونے کا زیور پہنا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کو ادا کیا ہے یا کہ نہیں؟ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زکوٰۃ کے نصاب کا ہی پتہ نہیں تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیمت لگا کر 40واں حصہ جو بنتا ہے وہ آپ کے سونے کے ہار کی جو قیمت بنتی ہے 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کیا جائے گا۔ کتنی خوش قسمتی ہے اس امت کی، پہلی امتوں میں یہ 4تھا حصہ زکوٰۃ کا دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ رکھا، اور پہلی امتوں میں زکوٰۃ کا مال پہاڑوں پہ رکھ دیا کرتے تھے، چٹیل میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، آگ آتی لے کے چلی جاتی یا اس کو جلا کے راکھ بنا دیا جاتا یا ہوا آتی اڑا کے لے کے جاتی۔ لیکن یہاں پہ اس امت کا صاحب نصاب زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور غریب لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی 29ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب اصحاب الجنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا، جب اس کا باغ پک کے اس کا پھل تیار ہو جایا کرتا تھا غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اس کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا، زندگی کا آخری وقت تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اپنے باغ کو جس طرح میں تقسیم کیا کرتا تھا آپ نے میرے مرنے کے بعد اسی طرح
غریب لوگوں کا حصہ دیتے رہنا، فقیر لوگوں کا حصہ دیتے رہنا، دنیا سے چلا گیا۔ جب اس کا باغ، اس کا پھل پک کے تیار ہو گیا تو ہوا کیا، تینوں بھائی آپس میں بیٹھے، چھوٹے کی نیت خراب ہو گئی، بڑے کی نیت بھی خراب ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا، جو درمیان والا تھا اس نے منع بھی کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تینوں بھائیوں کی مشاورت کے ساتھ آدھی رات کو نکلے کہ کسی کو ہمارے پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی نہ آئے۔ جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچے، اللہ کی قدرت تھی، سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں، ہمیں غلطی لگ گئی، ہم کسی اور کے باغ میں چلے گئے، لیکن درمیان والا کہنے لگا یہی ہمارا باغ ہے، لیکن ہماری نیتیں خراب ہو چکی ہیں۔ بالآخر دل سے نادم ہوئے، پریشانی کا اظہار کیا، اللہ کے سامنے توبہ کی، استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ باغ کو تیار کیا، اس پہ پھل پک کے تیار ہوا، غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ سامعین محترم، آج کے دور میں جب تک ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، تب تک ہمارے گھروں میں جو رزق ہے، اس رزق میں برکت کے دروازے نہیں کھل سکتے، رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے، جب تک ہم اپنے مال کو پاک نہیں کریں گے۔ 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، غرباء کے اندر تقسیم نہیں کیا جائے گا، مساکین کے اندر تقسیم نہیں کیا جائے گا، مؤلفۃ القلوب میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، ابن سبیل میں یہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آج کے دور کے اندر بہترین مصارف جو علماء نے لکھے ہیں، یہ دینی مدارس ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا دیا ہوا مال اگر کوئی طالب علم اس کو کھاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے قرآن کو یاد کرتا ہے، آپ کا دیا ہوا مال کل کو یہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، دین کا عالم بنتا ہے، پھر یہ مصلی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کو سناتے ہیں اور باز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو تعاون کرنے والوں کو پورا اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان جو میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ اپنے مال کا حساب لگائیں، سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ کو ادا کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم عمل پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس کے مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔